الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. معزز بزرگوں، دوستوں، عازمین حج، ابھی آپ لوگوں نے حج کے فضائل اور اس مبارک سفر کے بعد آداب کے متعلق استاد محترم کی بہترین گفتگو سماعت فرمائی. اب اس حج کے سفر کے اور اس حج کے جو فریضہ ہے اس کے احکام کیا ہیں، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی، اور وہ ویڈیو اس شاشے پر چلے گا اور دیکھ کر اس کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ. دیکھیے، جو حج کی قسمیں ہیں، حج 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو حج تمتع ہوتا ہے، ایک حج قران اور ایک حج افراد. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج کے سفر پر جب نکلتا ہے تو عمرہ کرتا ہے، اور عمرہ کر کے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ ہوتی ہے یعنی یوم الترویہ، تو یوم الترویہ کے دن وہ حج کا احرام باندھ کر اور حج کی نیت کر کے وہ نکلتا ہے، اور یعنی اس سفر میں وہ حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے. حج قران یہ ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کر کے وہ حلال نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی اس سے وہ حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے. اور حج افراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف حج کی نیت کرتا ہے اور اس سفر میں وہ حج کرتا ہے. تو دیکھیے، چونکہ اکثر لوگ یہاں سے جانے والے وہ حج تمتع یعنی متمتع ہیں، اس لیے سب سے پہلے عمرہ کے آداب اور عمرہ کے طریقوں کی وضاحت کی جائے گی. شروع سے چلاؤ گی. دیکھیے، یہ ویڈیو جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے چلے گا، جو چل رہا ہے، اس میں عمرہ کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے. شروع سے کرو. عمرہ کے متعلق اس میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ عمرہ کا طریقہ کیا ہے. یہ باقاعدہ وزارہ کی ویب سائٹ ہے جو سعودی عرب کی، اس سے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے کہ جس میں عمرہ کا طریقہ ان لوگوں نے خود اس پر اپلوڈ کیا ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے. چونکہ عمرہ بھی ہمارے حج کا ایک حصہ ہے، اس لیے پہلے عمرہ کا طریقہ بتلایا جائے گا، اس کے بعد پھر حج کا. دیکھیے، سب سے پہلے جب تک یہ ویڈیو شروع ہو رہا ہے، سب سے پہلے یہ کہ ہم یہاں سے جب سفر پر نکلتے ہیں تو سفر پر نکلنے کے لیے جہاں سے بھی ہماری فلائٹ ہو، اگر ہمارا جہاز مکہ کے لیے نہیں جا رہا ہے تو ہمیں احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر مدینہ کے لیے جا رہا ہے تو ہم ایسے نارمل کپڑوں میں جا سکتے ہیں. یہ انہوں نے شروع کیا، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ احرام جب پہنا جائے گا تو اس سے پہلے کی کیا سنت ہے. احرام کے لیے 2 چادریں ہوں گی، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، اور احرام سے پہلے احرام کے کپڑے کے لیے مرد 2 سادے لباس میں ہوں گے، 2 سفید کپڑوں میں. عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے نہ کوئی لباس ہے نہ کوئی رنگ ہے اس کا، اور مردوں کے لیے یہ کہ وہ 2 سفید چادروں میں ہوں گے. اس کے بعد جب آپ میقات پہنچیں گے، یعنی جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اس کو روکو، جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، چونکہ ابھی غالباً سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مدینہ جا رہے ہیں، تو مدینہ جانے کے لیے آپ کو یہاں سے یا جب جہاز سے آپ جائیں گے بھی تو آپ کو احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مدینہ سے مکہ کے لیے عازم سفر ہوں گے اور آپ کا سفر بس سے ہوگا تو آپ ذوالحلیفہ سے گزریں گے، جو کہ یہ آپ کے سامنے یہ ہے، یہ ذوالحلیفہ میقات ہوگا آپ کا. وہاں سے آپ کو بس پر جب آپ رہیں گے وہاں پہ آپ کی بس رکے گی، اور وہاں سے آپ کو نیت کرنا رہے گا. احرام آپ اپنے ہوٹل سے بھی پہن کے آ سکتے ہیں، یعنی احرام کی چادر آپ اپنے ہوٹل سے بھی پہن کے آ سکتے ہیں، لیکن نیت آپ کو اس جگہ پہ آ کے کرنا پڑے گا. اور احرام سے پہلے، جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی دکھایا گیا ہے کہ احرام کے لیے مرد 2 چادر پہنیں گے، اور اس سے پہلے وہ اپنے جسم میں، کپڑے میں نہیں، اپنے جسم میں وہ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جسم میں نہیں لگائیں گے.
بھلے ہی خوشبو کا اثر بعد میں احرام کے بعد بھی رہے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن وہ خوشبو آپ کے داڑھی میں رہے، آپ کے جسم میں رہے، لیکن آپ کے احرام کی چادروں میں نہیں رہے گی۔ تو آپ اس سے نیت کر کے آپ جائیں گے۔ چلو عامر، بڑھاؤ تھوڑا آگے بڑھو۔ احرام کے لیے دیکھیے یہ احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض نماز کے بعد نیت کی تھی احرام کی، لیکن آدمی اگر احرام باندھ رہا ہے تو 2 رکعت وضو کی نیت سے، وہ وضو کی سنت کے طور سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس جگہ سے یعنی ذوالحلیفہ سے ذوالحلیفہ کے میقات سے احرام باندھے گا تو وہاں پر 2 رکعت پڑھنا یہ ثابت ہے، کیونکہ وہ وادی مبارکہ ہے، وہاں سے 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور جگہ سے اگر آپ نیت کر رہے ہیں تو احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، لیکن اگر وضو کی نیت سے وہ پڑھنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو دکھلا رہے ہیں یہ احرام کے محظورات میں سے، پیچھے کرو تھوڑا، بال نہیں کاٹ سکتے آپ۔ جب آپ احرام باندھ لیں گے اور نیت کر لیں گے تو آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، یہ محظورات احرام میں سے۔ سینٹ اور خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ بھی منع ہے۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سلا ہوا کپڑا وغیرہ پہننا، سر کا سایہ کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ سر کا سایہ کرنا یعنی اوپر ٹوپی وغیرہ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر چھتری ہے چھتری لگا سکتے ہیں، چھتری لگا سکتے ہیں، چھتری میں کوئی کباط نہیں ہے۔ گھڑی پہن سکتے ہیں، چشمہ پہن سکتے ہیں، ان سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے بیوی سے مل نہیں سکتے حالت احرام میں، یہ منع ہے۔ شکار نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح کا شکار آپ نہیں کر سکتے۔ عورتیں دستانہ نہیں پہن سکتی، جو عورتیں جا رہی ہیں وہ حالت احرام میں دستانہ نہیں پہن سکتی۔ روکو یہاں پہ روکو، اس سے پیچھے۔ شکار کے بعد آگے بڑھو۔ عورتیں دستانہ نہیں پہن سکتی اور نہ تو وہ اس طرح نقاب لگا سکتی ہیں، یعنی یہ اس طرح کیفیت یہ منع ہے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ 12-13 حج کیا، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نقاب سے منع کیا گیا حدیث میں، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نقاب نہ لگائے۔ نقاب کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اس طرح نوز پیس لگانا۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ عورتیں سرے سے پردہ کرنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء کہتی ہے کہ جب غیر مرد آتی تھی اجانب تو ہم لوگ گھونگھٹ نکال لیتے تھے، یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ پردہ کرنے سے نہیں منع کیا گیا، بلکہ اس طرح کی کیفیت سے منع کیا گیا ہے۔ عورتیں نوز پیس نہیں لگائیں گی، لیکن وہ دوپٹہ یا اس کے متبادل کوئی بھی چیز ہو اس سے اپنا چہرہ کور کرتی رہیں گی جب بھی اجانب آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں حالت احرام میں نہیں کرنا۔ اسی طرح نکاح کا پیغام یا نکاح کا عقد یہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری چیزیں حالت احرام میں منع ہے۔ اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں، احرام کیا، نیت کیا، آپ نے احرام پہن کر نیت کیا، اس کے بعد اب آپ مکہ پہنچے۔ جیسے آپ ہر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اسی طرح آپ مکہ میں مسجد حرام میں بھی داخل ہوں۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت اس کی جو دعا ہے عام مسجد میں داخلے کی، آپ وہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد حرام کے اندر داخل ہوں۔ دیکھیے بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے، روکو یہاں پر، بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ جب آدمی مسجد حرام میں داخل ہو تو کعبہ کو دیکھ کر دعا پڑھے، اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ یہ بعض صحابہ سے ثابت ہے، صحیح اثر ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے بڑھو۔ اس کے بعد یہ آپ کا عمرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیے طواف قدوم میں روکو۔ طواف قدوم کی یہ سنت ہے، جب آپ پہلی بار مکہ پہنچیں گے اور پہلا طواف کریں گے تو وہاں کی 2 سنت ہے۔ ایک تو جس طرح یہ صاحب اپنے احرام کو کر رہے ہیں، اپنا داہنا کندھا کھولو، داہنا کندھا یہ کھول دیے، داہنا کندھا انہوں نے کھولا اور اس کے نیچے سے چادر کو اس طرح کر لیا، جسے عربی میں استوا کہا جاتا ہے۔ یہ کرنا یہ سنت ہے، یہ استوا، یہ طواف قدوم کے 7 چکروں میں اس طرح کرنا یہ سنت ہے۔ جس طرح یہ صاحب اپنا احرام بنائے ہوئے ہیں اس طرح آپ کو بھی کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری سنت ہے، یہ آپ کو واضح ہے کہ یہ 7 چکر میں ہوگا، لیکن ایک دوسری سنت ہے رمل، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدم تیز تیز بڑھانا، چھوٹے چھوٹے قدم اور تیز تیز۔
تو یہ طول عمل کی جو سنت ہے یہ 7 چکر میں رہے گی. پیچھے کرو. یہ طول عمل کی سنت یہ 7 چکر میں رہے گی، اور یہ استباء طول عمل کی سنت یہ 3 چکر میں رہے گی، اور استباء یہ پورے 7 چکر میں رہے گا. سوری، اب یہاں سے یہ حجر اسود ہے. لوگوں یہاں پہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ حجر اسود ہے، اور یہیں سے آپ کا یہ طواف شروع ہوگا. یہ جتنا خالی آپ کو دکھا رہے ہیں ایسا خالی نہیں ہوگا، کافی رش ہوگا اور بھیڑ ہوگی، اور اس کے مقابل میں بالکل گرین لائٹ دی ہوئی ہے. تو آپ جہاں پہ بھی رہیں گے آپ اسی لائٹ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اشارہ کر کے آپ اپنا طواف شروع کریں گے. دیکھیے، یا تو بوسہ لینا ہے، اگر موقع ہو کسی کے پاس تو وہ بوسہ لیں. بوسہ نہیں ہے تو استلام کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی وغیرہ ہو، آپ لاٹھی کو وہاں لگا کر اس سے چوم لیں، ورنہ آپ صرف اشارے پر اکتفا کر کے آپ آگے بڑھ جائیں گے. اور یہاں پہ آپ کو کہنا کیا ہے، یہاں پہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر کی روایت صحیح بخاری کی ہے، اور بسم اللہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور کئی دوسرے صحابہ سے ثابت ہے. اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ یہ اپنا پہلا چکر شروع کریں گے. اسٹارٹ کریں. دیکھو انہوں نے اشارہ کیا اور کر کے انہوں نے اپنا طواف یہ شروع کیا. یہ کعبہ کا دروازہ ہے، یہ حجر اسود ہے. یہ حجر اسود ہے جو پتھر جنت سے نازل ہوا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہا کہ یہ جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا. فسودتہ خطایا بنی آدم، لیکن آدم کی گناہوں نے اسے اس طرح سیاہ بنا دیا. آگے بڑھو. یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے. طواف کے بعد جب آپ کی نماز کا 2 رکعت کا وقت آئے گا تو اسی کے پاس پڑھنا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اگر موقع ملے تو آپ اس کے پیچھے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ورنہ آپ پورے حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اس طرح یہ 7 چکر یہ لگا رہے ہیں. 7 چکر اسی طرح لگانا ہے ہر وقت، ہر بار آپ جب آئیں گے. یہ دیکھیے، بیک کرو، تھوڑا سا پیچھے کرو. حجر اسود کا جو کونا ہے، حجر اسود کے کونے سے پہلے والا جو کونا ہے اس کے درمیان میں اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے. رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، یعنی جو آخری دونوں کونے ہیں. حجر اسود کا کونا آپ نے دیکھا، حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے، حجر اسود سے پہلے والے کونے سے لے کر یعنی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اسی طرح رکن یمانی کو چھونا، رکن یمانی کے پاس بھی اس ویڈیو میں نہیں دکھا رہے، رکن یمانی کے پاس کا بھی پردہ یہ لوگ حج کے موسم میں اٹھا دیتے ہیں، اور رکن یمانی کو چھونا یہ بھی سنت ہے. وہاں پہ کوئی اشارہ نہیں کرنا ہے. اگر موقع ملے تو آدمی رکن یمانی کو چھو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسح رکن یحط الخطایا، کہ رکن یمانی کو چھونا بھی یہ گناہوں کے مٹانے کا باعث ہے. تو اگر رکن یمانی کے پاس آدمی کے پاس موقع ہو تو رکن یمانی کو چھوئے، لیکن اگر موقع نہیں ہے تو وہ ویسے ہی. دیکھیے یہ ہے، یہ رکن یمانی، یہ حصہ کھلا ہوا ہے. اگر وہاں پہ موقع، حالانکہ مجھے پورا یقین ہے کہ حج کے موسم میں موقع نہیں رہے گا، تو اگر یہ موقع کسی کے پاس ہو تو وہ اس کو چھو سکتا ہے، سنت ہے یہ. اس کے بعد وہ اس کونے سے لے کر حجر اسود تک جس کا بوسہ لیا جاتا ہے اس کے بیچ میں ربنا آتینا پڑے گا. بڑھائیے. بہرحال اس طرح وہ یہ حجر اسود ہے. دیکھیے یہ رکن یمانی اور یہ حجر اسود، ان دونوں کونوں کے بیچ میں ربنا آتینا پڑھنا ہے. ہاں دیکھیے، ہاں اس کا کعبہ کا 4 کونا ہے، اس کا الگ الگ نام ہے. یہ رکن یمانی، یہ حجر اسود ہے. تو اس کے بیچ میں ربنا پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ اسی طرح ہر بار جب آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے تو آپ اشارہ کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر ایک نیا چکر شروع کریں گے. اور اس طرح آپ کا 7 چکر پورا ہوگا. 7 چکر پورا کرنے کے بعد آپ کو، جب آپ کا 7 چکر پورا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس طواف کی 2 رکعت سنت ادا کریں گے. سنت کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لیکن یہ مقام ابراہیم ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ مقام ابراہیم ہے. یہاں پہ اگر آپ کو کہیں آگے پیچھے جگہ ملے تو آپ یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پورے حرم میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ کی 2 رکعت ادا ہو جائے گی. آپ کو پورے حرم میں کہیں بھی نماز کر کے آپ اس کا سنت کو ادا کر دیں. اس کے بعد
یہ طواف آپ کا ہو گیا۔ اب آپ کا اگلا کام کیا ہے؟ طواف کے بعد آپ کے عمرہ کا دوسرا حصہ ہے سعی، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ تھوڑا پیچھے جاؤ۔ اس سے پہلے ایک سنت یہ ہے کہ طواف کے بعد اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جب آپ سعی کے لیے نکلیں گے تو وہاں پہ کافی زمزم کے کین لگے ہوئے ہیں، زمزم کے کافی کین لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ پانی پیجئے اور پانی پی کر اپنے سر وغیرہ پر ڈالیے، یہ بھی سنت ہے۔ پانی بھی پیجئے اور سر پر بھی ڈالیے اور وہاں پہ آپ دعائیں کیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ صفا کی طرف اتریے۔ جب آپ صفا کی طرف بڑھاؤ گے، جب آپ صفا کی طرف اترنے لگے، دیکھیے یہ جا رہے ہیں صفا کی طرف، جب آپ صفا کی طرف جانے لگے تو آپ یہ آیت پڑھیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ یہ آیت کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور طواف کی 2 رکعتوں میں جیسے ہم فجر کی 2 رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھتے ہیں، وہی دونوں صورتیں پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھیں گے تو کوئی دقت نہیں، آگے بڑھائیے۔ اب یہ جا رہے ہیں مسا کی طرف اور انہوں نے پانی پیا، دیکھیے انہوں نے پانی پیا، وہاں پہ پانی دینے والا کھڑا ہوا ہے اور وہ حج کے موسم میں بھی کھڑا رہے گا۔ اس کے بعد یہ اب صحیح کرنے کے لیے صفا کی طرف جا رہے ہیں، بدایت الصفا، صفا اسٹارٹ، یہاں سے صفا شروع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے پیچھے کرو، تھوڑا سا اس کے بعد جب یہ صفا کی طرف پہنچتے ہیں، دیکھیے صفا شروع یہاں سے ہو رہا ہے، بڑا بڑا یہ یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھو یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے قبلہ رخ ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لوگ قبلہ رخ ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دعا ہر مرتبہ جب آپ صفا مروہ کی صحیح شروع کرنے لگیں گے تو آپ قبلہ رخ ہو کر، جیسے یہ لوگ ہیں قبلہ رخ ہو کر آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ اس قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گے۔ اور اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ اس موقع پر اللہ کے رسول ان دو دعاؤں کے بیچ میں بھی دعائیں کرتے تھے، لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ دیکھیے اس پر اسکرین پر آ رہا ہے جو دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ کو وہاں پہ کرنا ہے اور دے رہے ہیں کہ دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یہ دعا قبلہ رخ ہو کر آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے درمیان میں بھی آپ کو دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ۔ اس کے بعد دیکھو یہ اترے اور یہ اب صفا سے یہ مروہ کی طرف جا رہے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف جاتے وقت یہ دونوں لائٹیں، روکو ایک منٹ، یہ لائٹ آپ کو ملے گی، پیچھے کرو پیچھے کرو، لائٹ کے پاس لائٹ، یہ لائٹ، یہ گرین لائٹ آپ کو نظر آئے گی۔ اس گرین لائٹ کے بیچ میں تیز تیز چلنا ہے، بلکہ دوڑنا ہے، مردوں کو صرف، عورتوں کو نہیں۔ عورتوں کو دوڑنا یہ خلاف سنت ہے، عورتیں بھی وہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بھی دوڑنے لگی، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، صرف مردوں کو دوڑنا ہے۔ یہ لائٹ جتنے دور میں یہ گرین لائٹ ہے اتنے دور میں مردوں کو دوڑنا ہے، بڑھو۔ اور اس صفا کے صحیح کے درمیان کوئی خاص دعا نہیں ہے سوائے وہ جو میں نے ابھی پڑھ کے بتائی۔ اس کے بعد آپ اس کے بعد پورے صحیح کے درمیان آپ کوئی بھی دعا کریں یہاں تک کہ آپ مروہ پہ پہنچے۔ یہ صاحب اب مروہ پہ پہنچ گئے، صفا سے ہوتے ہوئے مروہ پر پہنچے، مروہ پر بھی انہوں نے قبلہ رخ ہو کر وہی دعا پڑھی جو صفا پر پڑھی تھی۔ صفا پر جو دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھی تھی، وہی دعا یہ مروہ پر بھی جا کر پڑھتے ہیں۔ اور اس کے درمیان اور بھی دعائیں پڑھا جا سکتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو قبلہ رخ ہو کر وہ دعائیں کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی ویسے ہی قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنا ہے۔ تو آپ صفا سے مروہ آئیں گے، آپ کا ایک چکر، مروہ سے صفا جائیں گے تو آپ کا یہ دوسرا چکر ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ گئے، مروہ سے صفا آئے تب ایک چکر ہوا، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے آپ اسٹارٹ کریں گے، مروہ جائیں گے، آپ کا ایک چکر، مروہ سے صفا واپس جائیں گے، آپ کا 2 چکر ہو جائے گا۔ تو اسٹارٹ صفا سے ہوگا، ختم کہاں پہ ہوگا؟ مروہ پہ ختم ہوگا۔ اس شروع جو ہے صفا سے ہوگا اور آپ کی صحیح کا خاتمہ کہاں ہوگا؟ مروہ پر ہوگا۔ اور جب ختم ہو تب یہ دعا نہیں کرنا ہے، یعنی اسٹارٹ میں کرنا ہے، ہر چکر کے شروع میں کرنا ہے، لیکن جب آپ کا آخری چکر ختم ہوگا مروہ پر اس وقت یہ دعا نہیں کرنا ہے۔ بڑھاؤ اس کو۔
اور اس کے درمیان میں دیکھیے یہ چل رہی ہے مروہ ہے، اس کے درمیان میں کوئی بھی دعا ہو آدمی کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو، اور ہر چکر کے شروع میں اس کے بعد جب آپ کا یہ ختم ہو جائے، صحیح آپ کی جب 7 چکر مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد مردوں کو کیا کرنا ہے؟ مردوں کو بال منڈوانا ہے یا بال چھوٹا کروانا ہے؟ منڈوانا یہ افضل ہے، اگر حج بہت زیادہ قریب نہ ہو، اگر حج بہت زیادہ قریب نہ ہو تو منڈوائے، یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر حج قریب ہے، 1-2 دن بالکل آخر میں جو لوگ جاتے ہیں جب حج قریب ہو تو ان کے لیے زیادہ بہتر یہ کہ وہ کٹوا لیں تاکہ حج میں منڈوائے بال کو۔ تو یہ جب انہوں نے بال منڈوا لیا تو اب جو چیزیں ان کے لیے حرام تھی حالت احرام میں، وہ ساری چیزیں ان کے لیے جائز ہو گئی، جیسے نکاح بھی کر سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، عورتیں نقاب پہن سکتی ہیں، یہ شکار کر سکتے ہیں اور عورتوں سے بیوی سے مل سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، یہ سارا کام جو ان کے لیے ناخن کاٹ سکتے ہیں، جو کام پہلے حرام تھا وہ سارا کام ان کے لیے جائز ہو گیا۔ تو مردوں کا تو یہ مسئلہ ہوا، عورتیں جو ہیں دیکھو یہ بال کٹوا رہے ہیں، اس کے بعد عورتیں جو ہیں، عورتوں کو انگلی کے پور کے برابر بال کاٹنا ہے، عورتوں کو انگلی کے پور کے برابر بال کاٹنا ہے۔ دوسرا ویڈیو چلو۔ اس طرح ان کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا، دیکھو عورتوں نے انگلی کے پور کے برابر بال کاٹا، اس طرح انگلی میں پکڑ کر اس کو کاٹ لیا، تو یہ اس طرح عمرہ ان کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مکہ میں جب جتنے دن رہے، جیسے مثال کے طور سے جو لوگ ابھی جا رہے ہیں مئی کے لاسٹ میں، تو ان کے پاس اچھا خاصا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہے ان کے پاس۔ دوسرا ویڈیو چلو۔ ان کے پاس اچھا خاصا وہ وقت ہے، وہ ان وقت میں حرم سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ حرم میں 1 منٹ رکو، کیونکہ حرم میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو آدمی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرے کہ وہ حرم کے برکتوں سے فائدہ اٹھائے، جب تک مدینے رہے تو مدینے سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھیے مدینہ، چونکہ آپ لوگ پہلے جا رہے ہیں اس لیے وہ بات مکمل کر کے تب میں آگے بڑھوں۔ دیکھیے مدینے میں جو سنت کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تک رہیں مسجد نبوی سے فائدہ اٹھائیں۔ مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 1,000 کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کیا کام ہے؟ روضہ میں جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو ریاض الجنہ میں نماز پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ما بین بیتی و منبری روض من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کی ایک کیاری ہے۔ تو آدمی موقع ملے تو وہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھے۔ عورتوں کے لیے بھی الگ سے ٹائم ہوتا ہے، عورتیں بھی ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں اگر موقع ملے تو۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ مرد اللہ کے رسول کی قبر پر سلام پڑھنے کے لیے جائیں گے، اس کے لیے بھی الگ سے لائن لگتی ہے، وہ جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد سلام پڑھنے کے لیے جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ مدینے میں رہے، مسجد نبی میں رہے، ہر نماز کے بعد وہ سلام پڑھنے کے لیے جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج جانا چاہیے، آپ 1-2 بار چلے گئے کافی ہے، اور جب آپ قبر کے رسول کے پاس سے گزریں تو السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے آگے بڑھیں گے الحضرت ابوبکر کی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم یا ابا بکر۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، السلام علیکم یا عمر۔ یہ کہتے ہوئے آپ آگے نکلیں گے اور دوسرے دروازے سے آپ کو باہر نکال دے گا۔ دیکھیے ایک بات جو مجھے ابھی خبر لگی کہ جو مولانا نے ذکر بھی کیا کہ جو نظام بنایا جاتا ہے اس نظام کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ ابھی آج کل جو حرم میں نظام ہے وہ نظام یہ ہے کہ بغیر احرام میں کوئی بندہ گراؤنڈ فلور سے، یعنی یہ اس مطاف سے طواف نہیں کر سکتا۔ جو آدمی احرام میں عمرہ کرنے جا رہا ہے وہ آدمی صرف کر سکتا ہے، جس کو نفلی طواف کرنا ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا۔ اور یہ نظام باقی رہے گا، یہ نظام باقی رہے گا 9 ذی الحجہ تک۔ 10 ذی الحجہ سے، جو مجھے کل خبر لگی ہے کہ یہ وزارہ کا بیان آیا ہے کہ 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر کے دن سے لے کر 30 ذی الحجہ یا 29 ذی الحجہ تک یہ نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ جب تک رہیں گے مکہ میں، اگر ذی الحجہ کے آخر تک رہیں گے تو آپ طواف نیچے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حج کے پہلے تک آپ کو طواف اگر نفلی طواف ہے تو اوپر کرنا پڑے گا۔ تو یہ نظام ہے، اس نظام کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ اس میں دھوکہ دیتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ احرام پہن کے چلے گئے اور جا کے طواف کر کے چلے گئے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ نظام بنایا گیا ہے تاکہ آپ ہی کے لیے فائدہ ہو، تو اس نظام کو فالو کیجیے آپ، اور طواف اوپر سے کیجیے اگر آپ کو نفلی طواف کرنا ہے۔ تو مدینے میں آپ ہیں تو مدینے میں سلام کے بعد اس کے بعد ایک دوسرا کام یہ ہے کہ بقی، جو سامنے قبرستان ہے، بقی کی زیارت کرنا۔ بقی میں آپ جائیں، جیسے آپ عام قبرستان میں جاتے ہیں جو دعا پڑھتے ہیں، وہی بقی میں بھی جائیں۔ بہت سارے صحابہ کی قبریں، بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کی، آپ جائیں، جا کے عبرت حاصل کریں گے۔ جب بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں نہیں رہ سکے تو ہمہ شمہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اس کے علاوہ اور کوئی عمل وہاں پہ مسنون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ
بقی ہو گئی، بقی کے علاوہ ایک جگہ اور ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء میں جانا اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، تو جس کو موقع ملے وہ مسجد قباء ضرور جائے موقع نکال کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ مسجد قباء میں جا کر جو میرے اس گھر سے طہارت حاصل کرے، ثم صلی فی مسجد قباء رکعتین، اور وہ جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کو ادا کرے، کان کعجل رقبہ، تو کان کا عمرہ، تو اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے اس نے عمرہ کیا۔ تو مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور سنت ہے، شہدائے احد جو ہیں، جن لوگوں کی شہادت ہوئی تھی احد کے موقع پر، ان لوگوں کی جہاں قبریں ہیں وہاں پہ بھی جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں پہ بھی جانا چاہیے۔ یہ ہو گیا وہاں کی مدینے کا کام۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر آپ کو لے کر جائے گا، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ مسجد کو قبلتین ہو گئی، مساجد سبع ہو گیا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہیں آپ تاریخی جگہ سمجھ کر جائیں، لیکن وہاں جانا سنت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لے جائے آپ تاریخی جگہ سمجھ کر جائیں، وہاں پہ جانا لیکن سنت نہیں ہے۔ یہ مدینے کا کام ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ کا کام ہے، جب تک آپ مکہ میں رہیں، 1 منٹ رکو، جب تک آپ مکہ میں رہیں، آپ جتنا دن ہے عمرہ کے بعد آپ حرم سے فائدہ اٹھائیے، نماز وغیرہ پڑھیے، اور اس پیریڈ میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ دھڑا دھڑ نفلی عمرہ کر رہے ہیں۔ مطلب ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ان کے سر پہ بال نہیں اگتے لیکن وہ عمرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ آپ جب ایک سفر پر دیکھیے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، اور یہ عمرہ جو آپ نے کیا ہے یہ آپ کے حج کا حصہ ہے، اور ایک عمرہ کر کے ابھی آپ گویا کہ حج کا انتظار کر رہے ہیں، آپ عبادت میں ہیں، تو ایک عبادت میں دوسری عبادت کو نہیں داخل کر سکتے۔ آپ نے جو عمرہ کیا ہے، اب آپ حج کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ اس بیچ میں کوئی عمرہ نہ کیجیے، آپ اس بیچ میں جو نفلی کام ہے آپ وہ کام کیجیے، طواف وغیرہ کیجیے، نماز پڑھیے، لیکن دوسروں کو دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ دھڑا دھڑ عمرہ کر رہے ہیں، لمبا چوڑا چٹا لے کر آتے ہیں سارے لوگوں کا کہ ان کے نام سے بھی عمرہ کرنا ہے، ان کے نام سے بھی عمرہ کرنا ہے۔ دیکھیے یہ سب خلاف سنت ہے۔ آپ اس طرح آپ باقی رہیں، اور یہاں تک کہ آپ کو پھر آپ حج کا احرام باندھنا ہے، اور حج کا احرام آپ کا کس دن ہوگا؟ یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ۔ دیکھیے سنت تو یہ کہ 8 ذی الحجہ کو آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے، لیکن آپ ابھی جو موقع چل رہا ہے، جو ماحول ہے، آپ دیکھیں گے، خود جائیں گے تو آپ کو 8 ذی الحجہ سے پہلے ہی 7 تاریخ سے پہلے آپ کے بلڈنگ کے نیچے اعلان لگ جائے گا کہ جیسے 6 تاریخ کو اعلان لگ جائے گا انڈین حج مشن کی بلڈنگوں میں، 6 تاریخ کو اعلان لگ جاتا ہے کہ آج رات میں مثال کے طور سے 10 بجے آپ سب لوگ ریڈی رہیں، اور آپ لوگوں کو لے کر آج ہی رات میں، یعنی جو 8ویں رات ہے اسی رات کو آپ لوگوں کو لے کر مینا چلے جائیں گے۔ جبکہ سنت یہ کہ ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو ضحیٰ چاشت کے وقت جانا ہے، لیکن آسانی اور سہولت کی وجہ سے بعض چیزوں کا فتویٰ دیا گیا ہے جس میں سارے لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ اگر سارے لوگ ایک ساتھ 8 تاریخ کو نکلیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مینا پہنچ ہی نہ پائیں، تو اسی لیے بہت سارے لوگوں کو لاٹھی میں مینا روانہ کیا جانے لگتا ہے۔ مینا روانہ کیا جائے گا، اور مینا روانہ کرنے کے بعد یہاں سے اب آپ کا حج شروع ہوتا ہے۔ ترویہ کے دن سے حج کا پورا دن، وہ یا تو 5 دن ہے یا 6 دن، حج کا پورا دن، جتنے دنوں میں حج کے سارے کام ہیں وہ 5 یا 6 دن ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اور اگر کوئی آدمی مینا میں رہنا چاہے تو 13 ذی الحجہ، یعنی 5 یا 6 دن یہ حج کا ہے جن میں حج کے سارے کام ہونے۔ چلو بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ دیکھیے یہ چونکہ عمرہ کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں، یہ ابھی عمرہ کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور میقات وغیرہ بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے، آگے بڑھو۔ جو چیزیں عمرہ میں آپ کے لیے حرام تھی، جو میں نے بتایا کہ احرام کی حالت میں یہ چیزیں حرام رہیں گی، وہی ساری چیزیں حج کے موقع پر بھی جب آپ احرام باندھیں گے تو وہ چیزیں آپ کے لیے حرام رہے گی۔ نہ تو ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ سر پر سر ڈھانک سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حرام رہیں گی جو حالت عمرہ میں جب آپ نے احرام باندھا تھا تو آپ کے لیے حرام تھی۔ یہ ہاں لوگوں، یہ دیکھیے اب 8 ذی الحجہ ہوا اور یہ مینا ہے۔ چلو
یہ مینا ہے، یہاں پہ آپ کو 8 ذی الحجہ حج کا دن شروع ہوتا ہے، یہاں آپ کو جانا ہے، اور یہاں جا کر آپ کا جو کام ہے، دیکھیے احرام میں آپ ہیں، آپ کی ساتھ جو فیملی ہے وہ بھی حالت احرام میں ہے، یہ مسجد خیف ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلی فیہ 70 نبیا، 70 انبیاء نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، تو اگر کسی کو موقع ملے تو وہ یہاں پہ جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے جو سنت ہے وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں 8 تاریخ کی آپ کو مینا کے اندر پڑھنا ہے۔ یہ ساری نمازیں اپنے وقت پر ادا کی جائے گی لیکن قصر کے ساتھ، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ادا کی جائے گی، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3 اور عشاء کی بھی 2۔ اس کے بعد وتر ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور نوافل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ ذکر و اذکار کریں، اللہ کے لیے جو بھی تکبیر اور تلبیہ کے کلمات پکاریں۔ دیکھیے تکبیر کے کلمات اور تلبیہ کے کلمات یہ بڑے عظیم کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احل محل ولا کبر مکبر الا بشر، کہ جب بھی کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے اور تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ کس چیز کی بشارت دی جاتی ہے؟ کہا کہ جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو آپ تکبیر زور زور پڑھیں، تلبیہ زور زور پکاریں، لیکن عورتیں جو ہیں عورتیں دھیرے دھیرے پڑھیں گی۔ تو یہ یہاں پہ آپ کو 4 نمازیں پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ سوئیں گے، اور 9 تاریخ کے صبح آپ کو یہاں سے مینا سے پھر جانا ہے عرفات۔ دیکھیے سنت یہی ہے کہ آدمی 9 تاریخ کو عرفات جائے، لیکن آج آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے 9ویں رات میں یعنی 8 تاریخ کی رات جو ہو رہی ہے عشاء کے بعد ہی آپ کو لے کر عرفات روانہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ لوگ عرفات جا رہے ہیں، وہ کوئی منٹ، سنت تو یہ کہ 9 تاریخ کو جائے، لیکن آسانی کے لیے 9ویں رات میں ہی یہ آپ کو لے کر عرفات جانے لگتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ اور کہ اب جتنے حاجی ہندوستان سے جاتے ہیں ان لوگوں کو میٹرو سے لے کر جایا جاتا ہے، اور یہ میرا تجربہ ہے ذاتی کہ جس چیز کا آپ کو مکلف کیا جائے آپ اسی کو فالو کیجیے۔ بہت سے لوگ یعنی کیا کہا جائے، یعنی اوور اسمارٹ بننے کی وجہ سے وہ اپنا جس چیز کا انہیں، جیسے اب ان کو میٹرو کا ٹکٹ دیا گیا وہ میٹرو چھوڑ کر وہ اپنے آپ ہی نکل جاتے ہیں، جس کا نقصان بعد میں خود انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ جب وہ عرفات سے نکلنے لگتے ہیں تو بڑی جلد بازی ہوتی ہے انہیں، تو عرفات سے نکلتے ہوئے وہ جلد بازی کے چکر میں میٹرو چھوڑ دیتے ہیں، میٹرو چھوڑتے ہیں، حاجیوں کے ساتھ پیدل ہی نکل جاتے ہیں، یا کوئی بس وس نظر آئی اسی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس کا پورے حج میں آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ جب مزدلفہ پہنچیں گے وہاں پریشان ہوں گے، مزدلفہ سے آپ مینا جانے میں آپ کو دقت ہوگی، اس لیے اگر میٹرو ہے بھلے ہی اس کا انتظار کیجیے۔ ہر معلم کا مکتب نمبر جو ہوتا ہے، جیسے آپ کا مثال کے طور پر 20 نمبر مکتب ہے تو اس کا عام طور سے جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ 20 نمبر والوں کو ادھر سے جانا ہے، ان کا ٹائم یہ ہوگا، 25 نمبر والوں کو ادھر سے جانا ہے، ان کا ٹائم یہ ہوگا۔ تو جو آپ کو بتایا جائے آپ اس کو فالو کیجیے۔ تو یہ 9 تاریخ کو جب آپ عرفات پہنچے تو عرفات پہنچنا یہ در حقیقت حج ہے، یہ آپ کے حج کا رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی عرفات نہیں پہنچ سکا اس کا حج نہیں ہے۔ اگر وہ پورے دن مزدلفہ یعنی 10 تاریخ کی صبح سے پہلے تک وہ عرفات نہیں پہنچ سکا اس کا حج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الحج عرفہ، حج در حقیقت یہ عرفہ میں وقوف ہے، آدمی کو عرفہ پہنچنا ہے ہر حال میں۔ تو آدمی عرفہ پہنچ رہا ہے، دیکھو یہ جگہ جگہ عرفہ میں جگہ جگہ آپ کو جو نظر آئے گا وہ لوحہ، بڑے بڑے بورڈ نظر آئیں گے، اس بورڈ پر لکھا ہوگا کہ عرفات اسٹارٹس ہے، انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، کہ ہر جگہ لکھا رہے گا کہ یہ دیکھو سنت بتا رہے، یہ مسجد نمرہ ہے، یہاں پر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، جس امام کی آواز آتی ہے اور ہم لوگ ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ امام خطبہ یہی دیکھتے تھے۔ یہ اس کا اکثر حصہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، یہ عرفات کی شروعات ہے، تو امام صاحب خطبہ یہاں سے دیتے ہیں، یہ مسجد نمرہ ہے۔ بہت سے حاجی لوگ اپنا خیمہ ویمہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں مسجد نمرہ میں۔ دیکھیے زحمت، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مسجد نمرہ میں آپ آسانی سے آ سکے تو آئیے، ورنہ اپنے خیمہ میں رہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ وقفت ہاہنا، آپ نے جہاں پہ وقوف کیا تھا میدان عرفات میں، آپ نے کہا کہ وقفت ہاہنا وعرفہ کلھا موقف، کہ میں نے یہاں پہ وقوف کیا لیکن پورا عرفہ موقف ہے، جہاں پہ بھی آدمی رہے وہاں پہ وہ وقوف کرے، وہاں پہ آرام سے عبادت کرے، وہ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالے کہ وہ دوڑتا ہوا کبھی مسجد نمرہ میں پہنچ رہا ہے تو کبھی جبل رحمت پر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو وہاں دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھاگ کے اپنا خیمہ چھوڑ کے وہ جبل رحمت پر جا رہے ہیں۔ جبل رحمت پر چڑھنے، وہاں جا کر دعا کرنے کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیے، آپ اپنے خیمہ میں رہیے اور دعائیں کریے، عبادت کیجیے، یہی سنت ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ امام صاحب مسجد نمرہ میں خطبہ دیں گے، آپ کے خیمہ میں خطبہ کی آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ وہاں پہ
عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے ظہر کے وقت میں۔ جب ظہر کا وقت ہو جائے گا تو اگر امام صاحب کی آواز آ رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے خیمے میں ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھیں گے جمعاً و قصراً، 2 رکعت پڑھیں گے عصر کی، 2 رکعت ظہر کی، یعنی 2 ظہر 2 عصر، بغیر کسی سنت قبلیہ و بعدیہ کے، کوئی سنت آگے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، اور ایک ساتھ ایک وقت میں ادا کرنا ہے۔ ظہر کے وقت میں آپ ظہر اور عصر دونوں پڑھیں گے اور قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہاں پہ بڑا اختلاف ہوگا، آپ خیمے میں رہیں گے، آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی رہیں گے، بڑا اختلاف ہوگا، کوئی کہے گا آپ کو قصر نہیں پڑھنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ آپ کو دیکھیے اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ آپ نے قصر کے ساتھ نماز ادا کی تھی، اور جتنے اہل مکہ تھے آپ کے ساتھ، جو مسافر نہیں تھے، ان لوگوں نے بھی نماز قصر ادا کی تھی۔ اسی لیے متعدد محدثین نے اپنے کتابوں میں اس باب کو قائم کیا ہے کہ مکہ میں رہنے والے بھی نماز کو قصر کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پہ دیکھیے امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز آپ کو پڑھنے کے بعد دعائیں کرنا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دعائیں کرنا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو دعائیں کرنا ہے، خاص طور سے شام میں، خاص طور سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کے، اسی لیے ایک وقت میں ادا کیا جا رہا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ خوب دعائیں کریں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو لوگ اس موقف میں حاضر ہیں میں ان سارے لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ یعنی اس دن کی روحانیت کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، آپ خود جائیں گے اور جسے اللہ نے نوازا ہے وہ گئے ہیں، ان کو خود اندازہ ہے کہ اس دن کی روحانیت کیا ہے، وہ دعائیں کرے، جتنی دعائیں اللہ کے سامنے آنسو بہا سکتا ہے وہ بہائے، اور اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو یہ دعائیں کرے، کرتا رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہو جائے اس بات کی تاکید ہو، دیکھیے یہ خاص خیال ہے کہ آپ کو اس وقت تک عرفات میں رہنا ہے جب تک کہ سورج غروب ہو جائے، بڑھاؤ آگے بڑھاؤ، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو اس وقت تک آپ کو عرفات سے نکلنا نہیں ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو عرفات سے آپ نکل سکتے ہیں، آپ عرفات سے نکل سکتے ہیں۔ عرفات سے نکل کر آپ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات سے نکل کر آپ کو مزدلفہ جانا ہے۔ عرفات سے نکل کر آپ مزدلفہ پہنچیں گے، آگے بڑھا، عرفات سے نکل کر آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ جانے کا جو بھی راستہ ہے آپ اس راستے سے مزدلفہ جائیں گے، خاص طور سے جو میٹرو کا راستہ ہے اسی میٹرو سے آپ مزدلفہ پہنچیں گے۔ دیکھیے یہ مزدلفہ لکھا ہوا اور یہ سارے لوگ مزدلفہ ہیں۔ مزدلفہ میں آپ کو رات گزارنا ہے، اور مزدلفہ میں اسی طرح روڈ پر آپ کو رات گزارنا ہے، وہاں پہ کوئی خیمہ ہوا نہیں ملے گا آپ کو۔ مزدلفہ میں جہاں آپ کو بس اتارے گی یا جہاں آپ کو میٹرو روکے گی وہاں پہ آپ جا کر یہ رات گزاریں گے، اور اس رات مزدلفہ آپ کو پہنچ کے آپ کو کرنا کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ جب آپ مزدلفہ جیسے ہی پہنچیں گے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت۔ اور یہاں پہ ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ اگر آپ کو راستے میں آدھی رات گزر جائے، آدھی رات اگر آپ کی گزر جائے تو آپ جہاں بھی ہیں وہاں پہ آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ یہ دیکھیے یہ مزدلفہ کی مسجد ہے، یہ مشعر حرام ہے، یہاں پر بھی دعا کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دیکھیے 6 جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں دعا کی تھی، ایک تو صفا مروہ میں، صفا پر اور مروہ پر، دوسرا ایک مسجد یہ مشعر حرام، اور ایک عرفات میں، اور 2 کنکڑی مارنے کے بعد جب چھوٹے اور بیچ والے کو آپ ابھی آگے کنکڑی ماریں گے تو وہاں پہ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے پوری رات گزارنا، اور یہاں پہ سنت یہ ہے کہ آپ کو رات میں کوئی عبادت نہیں کرنا ہے، رات پہ آپ آرام سے سوئے، سارے لوگ سوئے ہوئے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی بڑھوا گئے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے نکلنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر یہاں سے نکلنا ہے آپ کو۔ لیکن دیکھیے جو عورتیں ہیں جن کے ساتھ، یا جو کمزور لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں جو کمزور لوگ ہیں، وہ لوگ 1/3 رات کے بعد یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ قابل ذکر اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، خاص طور سے جن کے ساتھ عورتیں ہیں، کہ اگر وہ خود کمزور ہیں یا ان کے ساتھ عورتیں بچے ہیں تو وہ مزدلفہ سے 1/3 رات گزارنے کے بعد وہ مزدلفہ سے مینا کے لیے نکل سکتے ہیں، اور مینا جا کر وہ اسی وقت کنکڑی مار سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مزدلفہ سے نکلنے کے بعد اب آپ کا اگلا اسٹیشن کیا ہے؟ مینا۔ آپ کو مینا پہنچنا ہے، آگے بڑھو، آپ کو مینا پہنچنا ہے، اور مینا پہنچ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ مینا پہنچ کر آپ کو اس دن تین کام ہیں۔ سب سے پہلے آپ مینا جب پہنچیں گے، مینا اگر آپ آدھی رات ہی کو پہنچ گئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مینا پہنچیں گے، مینا پہنچ کر آپ کو کنکڑی مارنا ہے۔ اس دن صرف ایک بڑے والے شیطان کو، جسے جمرہ عقبہ یا جمرۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، بڑا شیطان اس پر لکھا ہوا ہوگا اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، سب میں، تو اس دن یعنی 10 تاریخ کو صبح فجر کے بعد جب آپ جائیں گے سورج نکلنے کے بعد
اگر آپ رات میں چلے جائیں گے تو رات ہی میں یہ کنکڑی کا چنے کے دانے کے برابر آپ کی کنکڑی ہوگی، آپ اسے لے کر جائیں۔ اور ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ مزدلفہ سے آپ کو کنکڑی اٹھانا ہے۔ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ مزدلفہ جیسے ہی پہنچتے نماز وقت نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے سے پہلے وہ کنکڑی بننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر مزدلفہ سے کنکڑی اٹھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جہاں سے بھی کنکڑی ملے اڑا کے رکھ لیجئے، 7 کنکڑی اپنی، 7 اپنے پارٹنر کی۔ اور جب آپ جمرۃ العقبہ پہنچے وہاں پہ آپ کو 7 کنکڑی مارنا ہے اور کوئی دعا نہیں کرنا ہے، بڑے والے شیطان کو رمی کر کے کوئی دعا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اگلا کام یہ ہے کہ جن لوگوں کو قربانی کرنا ہے، قربانی کا پیسہ آپ جمع کر دیں گے، قربانی آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بال منڈوانا ہے، بال منڈوانا یا بال چھوٹا کروانا دونوں صحیح ہے، لیکن بال منڈوانا یہ افضل ہے۔ اس کے بعد یہ قربانی کا پیسہ آپ نے جمع کیا، آپ کی قربانی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس دن کا ایک کام ہے طواف افاضہ کرنا، جو حج کا رکن ہے۔ طواف افاضہ یہ حج کا رکن ہے، لیکن طواف افاضہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 تاریخ کو جائیں۔ 10 تاریخ کو زبردست قسم کی بھیڑ ہوگی، 10 تاریخ کو زبردست قسم کی بھیڑ ہوگی، اس لیے 10 تاریخ کو سارے لوگ نہیں کر سکتے۔ 10 کو نہ جائیں، 11 کو جائیں، 12 کو جائیں، 13 کو جائیں، بلکہ علماء نے ذی الحجہ کے آخر تک کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو آپ اپنی سہولت دیکھ کر آپ طواف افاضہ کریں، یہ حج کا رکن ہے۔ ویسے ہی طواف کریں جس طرح آپ نے عمرہ میں طواف کیا تھا، لیکن اس میں رمل وغیرہ آپ کو نہیں کرنا، یعنی تیز تیز جو چلنے والی بات تھی وہ نہیں ہے، اور نہ تو استباح ہے، کندھا بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ 10 تاریخ کا کام ہو گیا، آپ واپس مینا آ جائیں۔ اگر آپ حرم گئے بھی ہیں، اگر آپ حرم گئے بھی ہیں تو واپس آپ مینا آ جائیں، اور مینا آ کر 11ویں تاریخ کی رات گزارنا ہے آپ کو۔ اور جب آپ نے یہ سب کام کر لیا، اپنا سر منڈوا لیا اور آپ نے جمرات کو رمی کر دی، شیطان کو کنکڑی مار دی، اس کے بعد آپ اپنے نارمل ڈریس میں آ جائیں گے، نارمل کپڑے میں آ جائیں گے، اور نارمل کپڑے میں آپ جائیں گے طواف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد طواف آپ نے کر لیا، طواف کرنے کے بعد آپ واپس آ جائیں مینا، اور اپنے خیمہ میں آ کر رہیں۔ دیکھیے 11-12 کی راتیں گزارنا مینا میں یہ بھی واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی دم ہے، اس کو ایسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے مزدلفہ کی رات گزارنا یہ بھی ضروری ہے، اور مینا کی یہ راتیں گزارنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو مینا کی راتیں گزارنے کے لیے آپ واپس چلے آئیں اپنے خیمے میں۔ اس کے بعد جب اگلی صبح ہو، یعنی 11 تاریخ کی جب صبح ہو، چلو دیکھیے یہ مینا کے سب خیمے ہیں، اسی سے ملتے جلتے خیمے آج تک ہے، اور یہ ہے جمرات، پیچھے کرو، یہ ہے جس کو آپ کو کنکڑی مارنا ہے۔ اب اس کی شکل و صورت تھوڑی بدل گئی ہے، اور جب 11 تاریخ کو آپ ماریں گے، آگے بڑھو، جب 11 تاریخ کو آپ ماریں گے کنکڑی، تو 11 دیکھیے لوگ کنکڑی مار رہے ہیں۔ اس جمرات کو جب آپ کنکڑی ماریں گے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں آج بھی اس کے سامنے، آج بھی اس کے جمرات کی یہی علامت ہے۔ ہم لوگ دور سے یہی دیکھ کر سمجھتے تھے کہ ہم جمرات کے قریب آ گئے، اسی کے مقابل میں جمرات ہے، اور یہ سب اس کے خیمے ہیں مینا میں۔ تو جمرات کو جب 10 تاریخ کو ماریں گے تو صرف ایک جمرہ کو ماریں گے، بڑے والے کو، لیکن جب 11 کو ماریں گے تو چھوٹے، بیچ والے اور بڑے تینوں کو ماریں گے۔ چھوٹے والے کو ماریں گے، مار کر تھوڑا آگے بڑھیں گے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے، اور ہر مرتبہ کنکڑی کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے۔ ایک کنکڑی مارا اللہ اکبر، دوسری کنکڑی مارا اللہ اکبر، تو ہر کنکڑی مارنے کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے، اور آگے بڑھ کر دعائیں کریں گے۔ پولیس والے وہاں سے آپ کو بھگاتے رہیں گے، تو جتنا موقع ملے اتنی ہی دعا کریں۔ ایسا نہیں کہ پولیس والا آپ کو پیچھے سے مار رہا ہے اور آپ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، بلکہ ان کا کوآپریٹ کیجئے، بھیڑ کی وجہ سے وہ سب ہٹاتے رہتے ہیں، تو آپ مختصر دعا کیجئے اور آگے بڑھیے، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اس کے بعد چھوٹے والے کو مارا، جب آپ ادھر سے جائیں گے تو چھوٹے کو ماریں گے، بیچ والے کو ماریں گے، اور بڑے کو ماریں گے، اور بڑے کو ماریں گے۔ بڑے کے پاس دعا نہیں کریں گے، چھوٹے اور بیچ والے کے پاس دعا کریں گے۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو بھی آپ کو ایسے ہی مارنا ہے، 12ویں رات وہاں پہ گزارنا ہے، اور 12 تاریخ کو بھی ایسے ہی کنکڑی مارنا ہے، تینوں جمرات کو 12 کو بھی کنکڑی مارنا ہے۔ اور پھر اگر آپ 12 تاریخ کو آپ کو اپنا حج ختم کرنا ہے تو 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ وہاں سے واپس آ جائیں، غروب آفتاب سے پہلے آپ وہاں سے واپس نکل جائیں۔ اگر آپ کو 12 کو نکلنا ہے، اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے آپ نہیں نکلے تو آپ کو پھر 13 تاریخ کو بھی رہنا پڑے گا، 13 تاریخ کو بھی آپ کو رہنا پڑے گا، اس لیے 12 کو آپ نکل جائیں غروب آفتاب سے پہلے۔ اس کے بعد مینا سے جب آپ واپس آ گئے، آپ کا ایک کام باقی ہے جس سے حج کا تعلق ہے، اور وہ کام ہے طواف وداع۔ مکہ سے نکلتے اور آپ کا آخری کام ہے خانہ کعبہ کا آخری طواف کرنا، خانہ کعبہ کا آخری طواف کرنا، اور یہ بالکل آخری کڑی ہے آپ کی، کہ آپ کا آخری کام ہو کہ آپ جب مکہ سے نکلنے لگے، دیکھیے سارے لوگ یہ پیچھے کرو تھوڑا سا،
آخری کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ طواف ودا جب مکہ سے نکلنے لگتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی تک طواف کیا تھا ویسے ہی آپ آخری طواف کریں. یہ دیکھیے خانہ کعبہ آخری مرتبہ لوگ طواف کر رہے ہیں، اور یہ طواف ان عورتوں سے معاف ہے جو عورتیں پیریڈ کی حالت میں ان سے یہ طواف معاف ہے. لیکن باقی سارے لوگوں کے لیے طواف واجب ہے، ان کو یہ طواف کر کے نکلنا ہے. تو یہ مکہ سے نکلتے اور آپ کا آخری کام ہے وہ، اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا. اگر مدینہ آپ پہلے نہیں گئے تو بعد میں جائیں گے، لیکن مدینہ کی باتیں پہلے ہو گئی ہیں. یہ حج کا مختصر تذکرہ کیا گیا، اور کوشش یہ کی گئی کہ ویڈیو کی شکل میں بھی وضاحت کی جائے. اس کے علاوہ گزارش یہی ہے کہ جس کو جو باتیں نہ سمجھ میں آئے وہ علماء سے رابطے میں رہے، علماء سے پوچھتا رہے، سیکھتا رہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو عازم سفر ہیں تو ان کے سفر کو آسان بنا، انہیں سنت کے مطابق حج کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما، اور جنہیں اب تک توفیق نہیں ملی ہے رب العالمین تو انہیں حج کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.